والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعدي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سب سے پہلے میں آپ سبھی کو، چاہے سامعین ہیں یا ذمہ داران، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ سبھی نے اس سردی کے موسم میں وقت نکالا، سردی کو برداشت کیا، یہاں پر آئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے اور ہمارا یہ یہاں پر بیٹھنا، اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے یہاں آنے کو ضائع نہ فرمائے. سب سے پہلے اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے، اگر یہ سوال آپ سے پوچھا جائے کہ ہماری یہاں یہ جو زندگی ہے اس کا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہیں ہم دنیا میں؟ مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے مقصد کیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی کو پتا نہیں ہوگا، جب ہم اس پر سوال اور جواب کریں گے تو اس کو بھی پتا چلے گا کہ ہمارے یہاں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. کیا صرف کھانا پینا ہے کہ ہم دنیا میں آئیں گے، کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے، پھر تھوڑا سا گھوم پھر لیں گے، تھوڑا سا دنیا کو دیکھ لیں گے اور پھر مر کر چلے جائیں گے؟ یہی مقصد ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ اور مقصد ہے اس دنیا کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جس کو بھی اس سوال کا جواب پتا ہو وہ جواب دے سکتا ہے. کوئی بھی، اس میں ضروری نہیں ہے کوئی خاص آدمی، جس کو بھی پتا ہو اس سوال کا جواب وہ جواب دے کہ ہماری اس زندگی کا مقصد کیا ہے. ہمارے محترم ماسٹر عبداللطیف صاحب نے اس سوال کا جواب دیا کہ ہماری اس زندگی کا مقصد، چاہے ہم میں سے کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بزرگ ہے، سارے لوگوں کی زندگیوں کا ایک ہی مقصد ہے. اللہ نے یہ زندگی عطا کی ہے، اس انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا میں اس کو اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت بھی پڑھی
وہی آیت میری بیان کرنے والا تھا، سورہ زاریات آیت نمبر 56 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، کہ وہ صرف میری عبادت کریں. کس کی؟ میری کا مطلب یہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکاریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اسی صورت میں ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. میں رزق نہیں چاہتا، یعنی مجھے رزق کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے، منزہ ہے. اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بندے مجھے رزق کھلائیں یا مجھے کھانا کھلائیں. اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے، ان نقائص سے، کیونکہ کھانے پینے کی ضرورت مخلوق کو ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں کمانے کے لیے نہیں بھیجا، یا زمینداری کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یا جاب کرنے کے لیے نہیں بھیجا، یا صرف کھانا پکانا اور ناچنا، گھومنا پھرنا، یہ سب کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بھیجا ہے، بلکہ عبادت کے لیے بھیجا، عبادت کے لیے. اور دنیا کا اکثر حصہ یا دنیاوی زندگی کا اکثر حصہ ہم کمانے میں لگا دیتے ہیں، پھر پکانے میں لگا دیتے ہیں، کھانے میں لگا دیتے ہیں، سونے میں لگا دیتے ہیں. بس ہماری زندگی ختم. عبادت کہاں ہے؟ حالانکہ ہمیں عبادت کرنے کے لیے بھیجا گیا، تو وہ عبادت ہماری زندگی میں بہت کم ہے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے تھا کہ عبادت زیادہ ہو اور باقی کام کم ہو، جیسے کہ صحابہ کرام نے ہمیں کر کے دکھایا، ہمیں سمجھایا کہ کیسے دنیاوی زندگی گزارنی. دوسری آیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کچھ لوگ تو یہ بھی خیال کرتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر کے رکھا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار میں پیدا کر دیا، بیکار میں پیدا کیا، ایسے ہی دنیا میں بھیج دیا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے دنیا میں آنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا، کیا تم میں سے کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ ہم دنیا میں یوں ہی آ گئے ہیں، بیکار میں آ گئے ہیں دنیا میں؟ نہیں، بیکار میں نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا، مقصد سمجھا دیا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے رسولوں کو بھیجا اور اتنی ساری کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی. مقصد صرف یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کرے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا اور کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ تاکہ یہ انسان صرف اللہ کی عبادت کرے، یہ مقصد ہے. اور وہ کفار اور مشرکین سمجھتے تھے کہ بس ہم دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہیں، کمائیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے اور مر جائیں گے، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. بس حساب کتاب وہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی سمجھانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے انہی کو سمجھایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ہم نے ہی تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم تمہیں واپس لائیں گے اپنے پاس. ہم آئے ادھر ہی سے ہیں، یہاں تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، واپس ادھر ہی جانا ہے. اصل زندگی تو وہی ہے. یہ مقصد ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. جب یہ مقصد ہم میں سے چھوٹوں کو، بڑوں کو، جوانوں کو، بزرگوں کو اور مردوں کو، عورتوں کو، جب سب کو یہ مقصد سمجھ میں آئے گا تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا. پہلے تو ہمیں یہ مقصد ہی معلوم نہیں ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں. ہمیں یہ مقصد یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کس مقصد سے دنیا میں آئے ہیں. اور اس مقصد کے بارے میں جب ہم اللہ کے پاس واپس جائیں گے تو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، کیا لے کر آئے ہو. تو بہرحال میں نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 آپ کے سامنے پڑھی، اسی کی روشنی میں بات کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا.
اے ایمان والے لوگوں، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو۔ کس سے بچاؤ؟ آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ۔ اس آگ سے بچاؤ خود کو اور اپنے بال بچوں کو، خود کو، اپنے بال بچوں کو، گھر والوں کو۔ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بیوی بھی ہوتی ہے، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں گھر میں۔ ان سب کو ہمیں بچانے کا کام کرنا ہے جہنم کی آگ سے، جہنم کی آگ سے ان کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ خطاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایمان لایا ہے۔ کس پر ایمان لایا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہم نے، اللہ کی کتابوں پر ہم نے ایمان لایا ہے، اللہ کے رسولوں پر ہم نے ایمان لایا ہے، فرشتوں کے ہونے پر ہم نے ایمان لایا ہے، ہم نے قیامت کے دن پر ایمان لایا ہے، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ہم نے ایمان لایا۔ یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، مرنا ہے، قبر میں عذاب بھی ہو سکتا ہے، قبر میں آرام بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب قیامت برپا ہوگی، پھر وہاں اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمائے گا، کسی کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہوگا، کسی کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھائی تم آج ہی تیاری کر لو، خود بچا لو اور اپنے جو قریبی لوگ ہیں تمہارے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ میں آپ سے سوال کروں گا، یہاں پر پھر سے سوال میں یہ کروں گا، اگر کہیں پر آگ لگی ہوگی، اگر آگ لگی ہے کہیں پر، اللہ نہ کرے لیکن کسی جنگل میں، کسی درخت میں آگ لگی ہے، کیا ہم اس درخت کے قریب جائیں گے یا وہاں سے دور بھاگیں گے؟ دور بھاگیں گے۔ ٹھیک ہے، تو خود کو ہم نے بچا لیا، خود کو بچا لیا۔ اب اگر ہمارا بچہ اس درخت کی طرف جا رہا ہوگا جہاں آگ لگی ہے، یا چھوڑیے اپنا بچہ، کوئی بھی انسان اگر وہاں جا رہا ہے، کیا ہم اس کو بچانے کی کوشش کریں گے یا ہم اس کو چھوڑیں گے؟ جانے دو، میں تو بچ گیا، یہ جائے گا، جانے دو۔ کیا کریں گے؟ ہم اس کو بھی بچائیں گے نا، ہم اس کو بھی وہاں سے دور کھینچیں گے، ہم اس کو پکڑیں گے، کوشش کریں گے ہم کہ یہ اس آگ کے قریب نہ جائے، اگر جائے گا تو یہ جل جائے گا۔ اور انسانوں کی بات ہی نہیں ہے، ہم تو جانور کو بھی بچائیں گے نا آگ سے۔ اگر کہیں آگ لگ جاتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں انسان تو بچانے ہی بچانے، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی جانور بھی نہ مرے۔ اگر کسی جگہ مرغا ہو یا مرغی ہو یا کچھ بھی ہو، ہم اس کو بھی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ بھی بے وجہ نہ جل جائے۔ تو اگر دنیا میں ہم اس آگ سے خود کو بچاتے ہیں، دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، شر سے، برائی سے، یا اسی طرح سے کسی بھی جو بھی خطرناک چیز ہو جس سے مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس سے ہم بچتے ہیں، اس سے ہم دور بھاگتے ہیں، تو پھر آخرت کے معاملے میں ہم غافل کیوں ہیں؟ ہم آخرت میں کیوں خود کو یہ جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ یا اگر ہم کم سے کم خود کو بچا رہے ہیں لیکن بچوں کو نہیں بچا رہے ہم، تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقودها الناس، وہ جو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، کس سے بھڑکائی جائے گی؟ اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ ان دو چیزوں سے جہنم کی آگ کو گرمایا جائے گا، بھڑکایا جائے گا۔ دنیا میں جب ہمیں کہیں آگ جلانی ہوتی ہے تو کس سے ہم آگ جلاتے ہیں؟ ایک تو ہم گندھک استعمال کرتے ہیں، ماچس، اسی میں آگ ہے، اور ویسے دیکھا جائے تو پتھر میں بھی آگ موجود ہے۔ دو پتھروں کو ٹکراؤ گے تو وہاں سے آگ نکلے گی، یا پتھر سے جب لوہا ٹکراتا ہے تو آگ نکلتی ہے، تو پتھر میں آگ موجود ہے۔ مفسرین کرام میں سے بعض نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ گندک سے تپائی جائے گی، گندک، اور یہ گندک ایسی آگ ہے اگر یہ جسم پر لگ جائے یہ چھوڑتی نہیں ہے، یہ جسم سے پھر الگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی آگ میں انسان کو ڈالا جائے گا، پھر انسان بھی جلیں گے، پتھر بھی جلیں گے، جہنم کی آگ کو اسی سے گرم کیا جائے گا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی
یہ چاہتا ہے کہ میں جہنم کی ایندھن بنوں، جہنم کے لیے ایندھن بنوں. جیسے چولہے کے لیے ہمیں ایندھن چاہیے، لکڑی، چولہا جلانے کے لیے، چولہا گرم کرنے کے لیے، یا وہ جو بخاری جلاتے ہیں اس میں ہم کوئلہ ڈالتے ہیں، لکڑی ڈالتے ہیں. یا آپ کے سامنے یہاں پر اس وقت گرمائش کے لیے یہاں پر گیس سلنڈر ہے. یہ گیس ہم جلاتے ہیں تو اس میں گیس جلتا ہے، گرمی آتی ہے. کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے جہنم کو گرمایا جائے، میرا جسم وہاں جلے اور جہنم گرم ہو جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا ہے. ایسے ہم چاہتے نہیں ہیں، لیکن جو ہماری حرکتیں ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، اس سے لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں. دل سے تو نہیں چاہتے ہم، لیکن ہم اپنے اعمال سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ بچائے. تو ہمیں اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، گھر والوں کو بچانا ہے اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ بنیں گے، انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے. وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ. اس آگ پر اللہ تعالیٰ نے، اس جہنم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر کے رکھے ہیں، ملائکۃ غلاظ شداد. ایک تو وہ بہت تند مزاج ہیں، بہت سخت ہیں، وہ بات سننے والے نہیں ہیں. ایسے فرشتے ہیں وہاں جہنم میں. دنیا میں اگر کوئی ظالم کسی کو مارتا ہے، دنیا میں کوئی ظالم انسان جب کسی دوسرے انسان کو مارتا ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں، معاف کر دو، معافی مانگتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. اس کو کچھ نہ کچھ ترس آ جاتا ہے، بس چھوڑ دو، تھوڑی دیر کے لیے کم سے کم چھوڑ دو اس کو، پھر اس کو ماریں گے، بعد میں اس کو ماریں گے، 1 گھنٹہ اس کو ریسٹ دے دو. لیکن وہ ایسے فرشتے نہیں ہے. پہلے تو وہ سنیں گے ہی نہیں، وہ سنیں گے ہی نہیں، اور پھر ان کو ترس آتا ہی نہیں ہے. وہ ان کی صفت میں داخل ہی نہیں ہے، ان کی فطرت میں وہ ترس کھانا، رحم آنا اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہی نہیں ہے. ایسے فرشتے جہنم میں ہوں گے. ان کے سامنے اگر ہم معافی بھی مانگیں گے نا، چیخیں گے، چلائیں گے، کیا کیا کریں گے، لیکن وہ سنیں گے ہی نہیں اور وہ رحم کھائیں گے ہی نہیں. ایسے سخت اور تند مزاج فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس جہنم پر مقرر کر کے رکھے ہیں، جو عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں. تو ان فرشتوں کی پکڑ میں جو آئے گا، چھوڑے گا، وہ چھوڑے گا؟ بتائیے مجھے، وہ چھوڑنے والا نہیں ہے. تو ہمیں پہلے جانا ہی نہیں ہے نا ادھر. ہمیں جانا کیوں ہے ادھر؟ ہمیں وہاں سے نکلنا ہے، بھاگنا ہے، دور رہنا ہے. لہذا ہمیں اس جہنم کا ایندھن نہیں بننا ہے. لہذا کوشش کرنی ہے ہمیں کہ ہم اس جہنم سے بچیں، خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم. ان فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ اس میں نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو کیا حکم دیا ہے جو جہنم پر اللہ نے مقرر کیے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان بندوں کو عذاب دینا ہے، ان کو سزا دینی ہے، ان کو مارنا ہے، ان کو جلانا ہے. تو وہ اس میں نافرمانی نہیں کریں گے. کیوں نہیں نافرمانی کریں گے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے ان کو، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے کہا اس کو عذاب دینا ہے تو وہ دیں گے عذاب. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. جو ان کو کہا جائے گا وہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی کہے گا کہ اس بندے کے ساتھ یہ کیا جائے وہ کریں گے، وہ اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اس جہنم سے ہمیں بچنا ہے، اس جہنم کی آگ سے ہمیں بچنا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات بیان کی ہے، اتقوا النار، آگ سے بچو، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ بنیں گے اور پتھر بنیں گے، اعدت للکافرین، یہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اس جہنم میں، اس آگ میں کون جائیں گے؟ کافر. سب سے پہلے وہی جائیں گے. لیکن جو گنہگار ہوں گے، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے، جو رسول کے نافرمان ہوں گے، وہ بھی جائیں گے. لیکن اولین درجہ اس آگ میں جانے کا کافروں کا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ آل عمران میں بھی بیان کی ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ مانا تو وہی ہے، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اصل میں یہ آگ اللہ نے کافروں کے لیے بنائی ہے، لیکن ہم خود ہی اس میں جانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا، ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بننا ہے، نافرمانوں میں سے نہیں بننا ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس آگ سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے بچو گے اس آگ سے؟ مختصراً 2 لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ بیان کر دیا۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہماری زندگی کے لیے کافی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، لوگو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بات مانو جو قرآن میں لکھی ہے، والرسول، اور رسول کی بات کو مانو جو احادیث کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے، وہ مان لو تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، ہے نا؟ مختصر طریقہ ہے، شارٹ طریقہ ہے۔ آج تو دنیا ہر معاملے میں شارٹ کٹ ڈھونڈتی ہے نا، کہ ہمیں یہ لمبا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہم ادھر سے شارٹ کٹ چلے جائیں گے۔ تو یہ شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ اللہ کی بات کو مان لو، رسول کی بات کو مان لو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اس آگ سے بچ جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترحمون، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کر لو گے، مان لو گے اللہ اور رسول کی بات، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحم کر لے، تو رحم ہوگا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اسی آگ کا ذکر کیا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّن نَّارٍ، جو انسان جہنم میں چلا جائے گا، جو جہنم میں داخل ہو جائے گا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، چوریوں کی وجہ سے، یا اس طرح کے بہت سارے کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، جن میں ہم سب پڑھتے ہیں، ان کی وجہ سے جب کوئی جہنم میں جائے گا تو کیا ہوگا وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم من فوقہم ظلل، اوپر بھی چھتری ہوگی، لیکن کس کی چھتری ہوگی؟ آگ کی۔ لہم من فوقہم ظلل من نار، آگ کی چھتری ہوگی اوپر، آگ کا سایہ ہوگا اوپر، یعنی اوپر بھی آگ ہی ہوگی، نیچے بھی آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی، بائیں بھی آگ ہی آگ، ہر طرف سے آگ ہی آگ ہوگی۔ اس میں پہنچ جائے گا انسان اگر وہ نہیں سدھرے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہم من فوقہم ظلل من نار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ کا سایہ، نیچے بھی آگ کا سایہ۔ بعض مفسرین نے ظلل کا معنی دھواں کیا ہے کہ آگ کا دھواں ہی دھواں ہوگا، دھواں ہی دھواں، کیونکہ جب دھواں کہیں اٹھتا ہے اور وہ بہت زیادہ دھواں ہوتا ہے تو وہ ایک سایہ بن جاتا ہے، انسان سمجھے گا کہ یہ سایہ ہے، لیکن وہ سایہ نہیں ہوگا، وہ سایہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی چیز جب گیلی ہوتی ہے، وہ جب جلتی ہے تو وہاں دھواں بھی اٹھتا ہے، بھاپ بھی اٹھتی ہے، دھواں بھی اٹھتا ہے، بھاپ بھی اٹھتی ہے، بھاپ بن کر اڑتی ہے وہ چیز، تو وہ بھاپ بھی گرم ہوگی، وہ بھاپ بھی وہ بھی گرم ہوگی۔ تو یہ معنی ہے کہ ہر طرف دھواں ہی دھواں، آگ ہی آگ، بھاپ ہی بھاپ ہوگی، اور سب چیزیں یہ گرم ہوں گی۔ ایسی جگہ میں کوئی رہ سکتا ہے؟ ایسی جگہ میں رہنا بڑا مشکل ہے، بڑا عذاب ہوگا، خطرناک عذاب ہوگا، بڑا دشوار ہوگا۔ ایک لمحہ نہیں گزار سکتا ہے انسان ایسی جگہ میں، پھر تو ہزاروں سال، پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے تک انسان اس جہنم میں رہے گا۔ کیا ہم گزار سکتے ہیں وہاں پر یہ لمحہ، یہ اتنا عرصہ؟ لہذا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں واپس آنے کی، پلٹنے کی، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ اپنے بندوں کو ڈرائے۔ اس آگ سے اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین ڈرا رہا ہے، اس جہنم کی آگ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ، تقوی حاصل کر لو، ڈرو اس آگ سے،
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، اگرچہ تم لوگوں نے گناہ کیے ہیں، اگر تم لوگوں نے برائیاں کی ہیں، لیکن میرے ہی بندے ہو، لیکن اب سدھر جاؤ، واپس آ جاؤ، ڈرو، اس آگ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرو، کہیں اللہ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، کہیں اس جہنم کی آگ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ اب بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی، ہمیں سمجھنا چاہیے، اور بے شمار آیات ہے قرآن کریم کے اندر، ہم تفصیلات میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ اعلان کیا گیا کہ ہر اتوار کو یہ پروگرام ہوا کرے گا، اور سب کے لیے ہے یہ پروگرام، اس میں بڑا چھوٹا جوان بزرگ کسی کی قید نہیں ہے، کسی کو خاص نہیں کیا گیا، سارے لوگ آ سکتے ہیں اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنی اصلاح اور تربیت کے لیے سارے لوگ آ سکتے ہیں، سیکھنے کے لیے سبھی لوگ آ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید باتیں اگلے پروگراموں میں بھی بیان کی جائیں گی، جتنا آج ممکن ہو سکے گا میں آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا۔ یہ کچھ آیات تھی، میں نے آپ کے سامنے ان کو بیان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ احادیث میں اس آگ کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ بیان فرمایا ہے۔ تو پہلی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالصلاة فإن شدت الحر من فیہ جہنم، رواہ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی زیادہ ہو جائے، یہاں تو اتنی زیادہ گرمی پڑتی نہیں ہے، جون جولائی میں بھی یہاں اتنی زیادہ گرمی نہیں پڑتی ہے جتنی زیادہ گرمی دوسرے گرم علاقوں میں پڑتی ہے، 45 ڈگری 50 ڈگری تک گرمی چلی جاتی ہے، یہاں 30 32 33 تک رہتی ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، ہم فین ڈھونڈتے ہیں یا دوسری چیزیں ہم تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ گرمی کیوں بڑھتی ہے؟ سوال یہ ہے، مقصد یہ ہے میرا کہ میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ یہ گرمی کیوں بڑھتی ہے۔ آج سردی کا موسم ہے، بہت زیادہ سردی کیوں پڑتی ہے؟ بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے، ساری چیزیں جو ہے جم جاتی ہیں، پانی جم جاتا ہے، کوئی بھی چیز رکھ لو باہر وہ جم جائے گی۔ یہ اتنی زیادہ سردی کیوں ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا کہ جب گرمی بہت زیادہ ہو جائے گرمی کے موسم میں، تو نماز ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ اس وقت اجازت ہے لوگوں کو کہ نماز ظہر ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کریں، یعنی جب بہت زیادہ دوپہر میں گرمی ہوتی ہے، باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا انتظار کر لیا کرو تاکہ وہ گرمی جو بہت زیادہ ہے وہ کم ہو جائے، تھوڑی سی ہوائیں چلنا شروع ہو جائے، اس کے بعد تم ظہر کی نماز پڑھو، ٹھنڈے وقت میں ظہر کی نماز پڑھو، یعنی تھوڑی گرمی کم ہو جائے، کیونکہ بالکل دوپہر میں گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب دوپہر سے تھوڑا وقت ڈھلتا ہے تو گرمی کم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ اس وقت نماز پڑھ لیا کرو، نماز ظہر اس وقت پڑھ لیا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرمی کیوں بڑھتی ہے؟ اب اس گرمی کے بڑھنے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو فرمایا فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمْ، اس لیے کہ گرمی کی جو شدت ہے، گرمی کی جو سختی ہے، گرمی کی جو زیادتی ہے، یہ جہنم کی لو میں سے ہے۔ جہنم کی آگ جب بہت زیادہ بھڑک جاتی ہے تو اس کی گرمی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، دنیا میں بھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب کتنی گرم ہوگی وہ جہنم کہ اس گرمی کی کچھ جھلک ہمیں بھی یہاں محسوس ہوتی ہے، تھوڑا سا حصہ ہم بھی اس میں سے محسوس کر سکتے ہیں کہ جب وہاں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، اب پتہ نہیں وہ جہنم کتنی دور ہے ہم سے، کس مقام پر وہاں گرم ہوتی ہے جہنم اور یہاں گرمی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، تو اب اندر کتنی گرم ہوگی وہ جہنم۔ لہذا سوچنا ہے، اسی جہنم سے ہمیں بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس جہنم کی آگ سے بچو، اس جہنم کے عذاب سے بچو۔
دوسری حدیث ہے جس میں اس کی اور زیادہ وضاحت ہو جاتی ہے. دوسری حدیث ہے، وہ بھی بخاری کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا اشتقت النار الی ربھا، اس جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایت رکھی. جہنم کی آگ نے اپنے پروردگار کے سامنے شکایت رکھی، کیونکہ یہ جہنم بھی مخلوق ہے اور جہنم کے اندر جو آگ ہے وہ بھی مخلوق ہے. ان کو بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہے، ہمارا خالق ہے. تو ان کی جو شکایت ہے، ان کو جو بھی پریشانی ہے یا ان کی جو بھی پرابلم ہوگی، انہوں نے کہاں پہنچائی؟ وہ اپنے پروردگار کے پاس. کہا کہ ہمیں کچھ تکلیف ہے. جہنم نے کہا کہ ہمیں کچھ اندر پرابلم ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ شکایت ہے. تو شکایت کیا تھی؟ کہا کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے پروردگار، میرے اندر جو آگ ہے اس آگ نے ایک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا ہے. یعنی آگ بہت بھڑک رہی ہے، آگ بہت تیز ہو رہی ہے، تو اب میں بہت زیادہ گرم ہو رہی ہوں، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہے. جہنم نے کہا کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہے، یہ آگ جو ہے بہت بھڑکی ہوئی ہے، بہت تیز ہو گئی ہے، بہت زیادہ گرم ہو گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شکایت کا ازالہ فرمایا اور جہنم کو اجازت دی کہ 2 سانسیں تو لے سکتی ہے. سال بھر میں جہنم کتنی سانسیں لیتی ہے؟ صرف 2. ایک سانس جب لیتی ہے تو وہ گرم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے گرمی بڑھ جاتی ہے. دوسری سانس جہنم جب لیتی ہے تو یہ دنیا ٹھنڈی ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سردی ہو جاتی ہے جب دوسری سانس جہنم. اب اس کا محدثین نے بہت سارے مطلب بیان کیے ہیں. جو مطلب میں سمجھا ہوں یا مجھے اچھا لگا کہ یہ صحیح ہے، وہ یہ ہے کہ جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو دنیا گرم ہو جاتی، اور جب جہنم سانس لیتی ہے تو یہ دنیا میں جو ہے سردی بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح سے اور بھی مطالب اس کے بیان کیے گئے ہیں. تو جہنم جب زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس کا کچھ اثر پڑتا ہے، دنیا میں بھی گرمی پڑ جاتی ہے. اور جب جہنم سرد ہو جاتی ہے تو دنیا میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے، سردی بڑھ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، تو بہت سخت گرمی جب تم پاتے ہو تو اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے کہ جہنم نے سانس چھوڑی ہوتی ہے. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور بہت سخت سردی جو تم پاتے ہو اس کی وجہ بھی وہی جہنم کی سانس ہوتی ہے. اور حدیث کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جہنم کے اندر جہاں آگ ہے، آگ سے لوگوں کو جلایا جائے گا، سزا دی جائے گی، آگ سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے گی، گناہگاروں کو، خطاکاروں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، بدعتیوں کو. جہاں آگ سے ان کو جلایا جائے گا وہیں پر سردی کے ذریعے سے بھی عذاب ہوگا. جہنم کے اندر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اتنی سردی ہے کہ اس میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے یہ گوشت اتر جائے گا، ہڈیاں ننگی ہو جائیں گی. اتنی زیادہ سردی ہوگی اس جگہ میں جہنم کے اندر، گوشت اتر جائے گا ہڈیوں سے، گوشت ان ہڈیوں پر نہیں رہے گا، اتنی زیادہ سردی ہوگی. تو یہ بھی ہے جہنم کے اندر، اس طرح کا عذاب بھی ہے. مختلف شکلیں ہیں جہنم کے عذاب کی، لیکن سب سے زیادہ عذاب جو جہنم کے اندر دیا جائے گا وہ آگ کے ذریعے سے دیا جائے گا. اور اس کے علاوہ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا ذکر کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی امت کو سمجھایا کرتے تھے، اپنی امت کے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، صحابہ کے سامنے یہ باتیں بیان کیا کرتے تھے کہ میرے صحابہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جہنم کے عذاب سے
پناہ مانگا کرتے تھے نمازوں کے اندر. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پروردگار میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک دعا ہمیں سکھائی ہے، اور وہ دعا اس طرح سے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اے لوگو یہ دعا مانگا کرو، یہ دعا پڑھا کرو، پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، پروردگار جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا دے، جہنم کا عذاب ہم سے دور کر دے. کیوں؟ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ ہمیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے؟ ان عذابها کان غراما، بے شک یہ عذاب جو ہے، جہنم کا عذاب جو ہے، یہ بہت ہی زیادہ انسان کے ساتھ لگا رہنے والا عذاب ہے. یعنی اس میں جو گرفتار ہوگا تو یہ عذاب پھر چھوڑے گا نہیں. اس لیے مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا اے لزامن، یہ لازمی طور پر انسان کو پکڑ لے گا، پھر چھوڑنے والا نہیں ہے. تو اس جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی، اللہ تعالیٰ نے، ہمارے پروردگار نے، ہمارے معبود نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہا ساءت مستقرا و مقاما، اور یہ جو جہنم ہے یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. اس سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور بچیں گے ہم تبھی جب ہم وہ اعمال انجام دیں گے جن کی وجہ سے ہم جہنم کے عذاب سے بچیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر آگ کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف دیکھ رہے تھے، لیکن تھوڑا سا گردن کیوں یوں کر دیا. پھر دوبارہ آگ کا ذکر کیا، پھر ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اپنے چہرے کو ہٹا دیا. تیسری مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں آگ کا ذکر کیا، جہنم کیا، آگ کا ذکر کیا، عذاب کا ذکر کیا، اور پھر لوگوں کو سمجھایا. پھر لوگوں کو کہا یہ آگ جو ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے. لوگوں اتقوا النار، لوگوں آگ سے بچو، جہنم کے عذاب سے بچو، ولو بشق تمرہ، اگرچہ کھجور میں سے آدھا ہی تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں. یہ ہے طریقہ آگ سے بچنے کا. اللہ کے راستے میں اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف آدھا کھجور ہے یا آدھا کھجور کے برابر کوئی چیز ہے تمہارے پاس، تھوڑی سی کوئی چیز ہے تمہارے پاس، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، آگ سے بچ جاؤ گے. اگر یہ بھی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ فرمایا فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر کسی کے پاس آدھا کھجور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے، اگر کچھ بھی نہیں بچا ہے تو اچھی بات کسی کو کہہ دو، بھلی بات کسی کو کہہ دو، اخلاق اچھے رکھو، بات اچھے طریقے سے کیا کرو، تو یہ بھی تمہاری طرف سے صدقہ ہوگا. لیکن مقصد یہ ہے کہ جو بھی عمل ہے وہ کرو، نیک عمل جو بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، یہ سارے اعمال جو ہیں، چاہے بڑے اعمال ہیں یا چھوٹے اعمال ہیں، زبان سے کرنے والے اعمال ہیں یا جسم سے کرنے والے، ہاتھ پاؤں سے کرنے والے اعمال ہیں یا دل سے کرنے والے اعمال ہیں، سارے اعمال کرو، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ جہنم کے عذاب سے بچانے کی اپنے آپ میں کوشش کرو. اور مسلم شریف کی یہ روایت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی. یہ ایک لمبا موضوع ہے، ابھی ہے ہمارے پاس وقت، انشاءاللہ میں اپنے وقت پر اپنے موضوع کو ختم کروں گا. تو جہنم کے عذاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی، قیامت پر ایمان ہے ہمارا، قیامت پر ہمارا ایمان ہے. قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ میں آپ کو بتا دوں، القاریہ القاریہ میں کیا ہے؟ اس میں قیامت کا بیان ہے. اذا السماء انفطرت، جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، کیا ہے؟ قیامت ہے. اذا السماء انشقت، یہ سورت بھی اسی کے بارے میں آئی ہے. اذا زلزلت الارض
زلزالہا، جب اس زمین، پوری زمین کے اندر جب زلزلہ آ جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ قیامت ہے. قیامت پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ. تو قیامت جب برپا ہوگی، وجیء یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو لایا جائے گا. جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو یاد آ جائے گا، دنیا یاد آئے گی. اس دن انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے گا، نصیحت لگ جائے گی اس کو اس دن. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، لیکن آج کہاں نصیحت حاصل کرنے کا وقت ہے؟ گیا وہ وقت. وہ تو دنیا میں نصیحت حاصل کرنے کا وقت تھا. آج جب تو نے جہنم کو سامنے دیکھا، اب تو نصیحت حاصل کر رہا ہے، اب نہیں رہا وہ وقت. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، کہاں ہے آج وہ نصیحت حاصل کرنے کا وقت؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان جب جہنم دیکھے گا، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھے گا اور جان لے گا کہ اب مجھے اس میں جانا ہی جانا ہے. یقین ہو جائے گا اس کو کہ بس اب جہنم مجھے دکھائی گئی ہے، اب یہ مجھے اٹھائیں گے اور اس میں پھینک دیں گے. تو اس وقت وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، کاش اس زندگی کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا، یعنی آخرت کی زندگی کے لیے میں نے کچھ عمل کیا ہوتا، نماز پڑھی ہوتی، نیک کام کیا ہوتا، برائیوں سے میں دور رہا ہوتا، گناہوں سے میں دور رہا ہوتا، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا. لیکن اس کا یہ کاش کرنا، افسوس کرنا، حسرت کرنا، چلانا کام آئے گا؟ نہیں کام آئے گا. کب کام آنے والا ہے؟ یہ آج کام آنے والا ہے. اگر آج ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر آج ہم اس کے لیے فکر کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ فرمایا اسی جہنم کے بارے میں، آگ کے بارے میں، وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، گمراہ لوگوں کے لیے، بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے یہ جہنم ظاہر کر دی جائے گی، ابھاری جائے گی. جہنم کو ان کے سامنے کر دیا جائے گا. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان لوگوں سے جو وہاں پر ہوں گے، اس جہنم کے پاس میں جو لوگ ہوں گے، ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جائے گا جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ جن کی تم عبادت کرتے تھے وہ کہاں ہے؟ کوئی کسی قبر کو پوجتا تھا دنیا میں، کوئی کسی درخت کے سامنے سجدہ کرتا تھا، کسی نے پتھر کو سجدہ کیا تھا، پتھر کو اپنا رب اور اپنا خدا مانا تھا، کسی نے پیر کو، کسی نے کسی اور کو مانا تھا. لیکن اس دن ان سے سوال کیا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کے پیچھے تم چلتے تھے، کہاں ہیں وہ؟ تو ان سے یہ بھی کہا جائے گا من دون اللہ هل ینصرونکم او ینتصرون، اللہ کے علاوہ ان لوگوں کے پیچھے پیچھے تم چلتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر تم نے ان کا دامن تھام لیا تھا، ان کے پیچھے تم چلتے تھے دنیا میں، کہاں ہیں وہ لوگ؟ آج وہ کیا تمہیں بچا سکتے ہیں؟ کیا آج تم میں یہ لوگ، وہ تو فی الحال ہے بھی نہیں یہاں، پتہ نہیں کہاں ہیں، خود کس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آج کہاں وہ تمہیں یہاں بچانے آئیں گے؟ ان سے سوال کیا جائے گا، لیکن وہ کیا جواب دیں گے؟ وہاں پر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ وقت انہوں نے ضائع کر دیا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب آگے کیا حال ہوگا، آگے کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے تصویر پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تصویر اس طرح سے ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، ان کو منہ کے بل ایسے دھکا دے کر جہنم میں گرا دیا جائے گا، ان کو بھی اور سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو، یا جو دوسروں کو بھٹکاتے تھے ان کو بھی وہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو بھٹکاتے ہیں، دوسروں کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے قسم کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ہر معاشرے کے اندر موجود لوگ ہیں. تو جو دوسروں کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور جو اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، ان سب کا ایک جیسا انجام ہوگا. ان کو منہ کے بھل یوں دھکا کر کے گرا دیا جائے گا جہنم کے اندر. فرمایا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس، شیطان، اس کے جتنے بھی لشکر ہیں،
اس کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سب ادھر ہی چلے جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ ابلیس بھی جائے گا اور اس کے ساتھی بھی، جو اس کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، جو اس کی بات ماننے والے لوگ ہیں، وہ بھی ادھر ہی جائیں گے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سے اکثر غلطی ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ہم شیطان کے پنجے میں پھنس جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں ہم آ جاتے ہیں دنیا کے اندر، لیکن وہ ابلیس ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کو دشمن ہی سمجھنا ہے۔ وہ ہمیں، اس کو تو جہنم میں جانا ہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اسی کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں، کیونکہ اس کو دشمنی ازل سے ہے ہمارے ساتھ، ان انسانوں کے ساتھ، اس انسانیت کے ساتھ اس کو ازل سے ہی دشمنی ہے۔ لہذا اس کے جو فریب ہوتے ہیں، اس کی جو چالیں ہوتی ہیں، اس کے جو پھندے ہوتے ہیں، ان سے ہمیں باخبر رہنا ہے، دور رہنا ہے۔ بہت سارے فندے ہیں، بہت سارے فندے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو آپ کے سامنے دروس آئیں گے، جو لیسن یہاں پر پیش کیے جائیں گے، ان میں مختصراً یہ بھی بتایا جائے گا کہ ابلیس کس طرح سے انسان کو جکڑتا ہے۔ ابلیس کا جال، مچھوارے کے پاس جال ہوتا ہے، وہ جال پھینکتا ہے، اس میں مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ ایسے ہی ابلیس کے پاس ایک ہی جال نہیں ہے، ابلیس کے پاس طرح طرح کے جال ہیں۔ اگر ایک جال کام نہیں کرتا ہے تو دوسرا پھینکتا ہے، وہ کام نہیں کرتا ہے تو تیسرا پھینکتا ہے، اور ہر انسان کے لیے اس کے پاس الگ جال ہے۔ مثلا جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم عالم ہیں، ہم نے قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، ان کے لیے بھی اس کے پاس جال ہے، ان کو بھی پھنساتا ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت عبادت گزار ہیں، ہم بہت عبادت کرتے ہیں، تو ان کو اسی تکبر میں مبتلا کر دیتا، تو یہ جال ان کے لیے ہے اس کے پاس۔ تو اس لیے بہت سارے جال ہیں اس کے پاس، ہمیں ہر راستے پر بڑا ہوشیار رہنا ہے۔ اسی طرح سے جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان نافرمانوں کے لیے، ان سب نافرمانوں کے لیے جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جتنے نافرمان ہیں، جتنے اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ان سب کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہا سبعۃ ابواب، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے میں گناہگاروں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے، گیٹ، ایک بڑا سا گیٹ۔ اسی طرح کے 7 گیٹ ہیں، 7 بڑے بڑے دروازے ہیں اس جہنم کے، اور ہر گیٹ میں مخصوص قسم کے گناہگاروں کے لیے ایک حصہ مقرر ہے کہ یہاں سے تمہیں داخل ہونا ہے جہنم کے اندر۔ تو جہنم میں ان دروازوں سے لوگوں کو پہنچایا جائے گا، مختلف گناہگاروں کو ان گیٹوں سے یا ان دروازوں سے جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اس جہنم کے بارے میں بہت ساری آیات میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ میں ارشاد فرمایا، میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کی کہ جہنم میں لوگوں کو دھکا کر کے گرا دیا جائے گا، دھکا کر کے۔ دھکا کس کو دیا جاتا ہے؟ عزت دار کو یا کسی گرے ہوئے انسان کو جو مجرم ہوگا۔ دھکا تو مجرم کو دیا جاتا ہے نا، جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے، جو گناہگار ہوتا ہے، جس نے کوئی جرم کیا ہوتا ہے، اس کو دھکا دے کر چلایا جاتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا پولیس والے کسی مجرم کو کیسے پکڑ کر ہتھکڑیاں وغیرہ ڈال کر دھکے دے دے کر مار مار کر اس کو آگے کھینچتے ہیں، بھگاتے ہیں اس کو۔ تو ایسا ہی حال ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہمیں بہت زیادہ جو ہے دعا بھی مانگنی چاہیے اور اعمال بھی کرنے چاہیے تاکہ ہم اس جہنم کے عذاب سے، اس رسوائی اور اس شرمندگی اور اس ذلت سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن اس جہنم کی آگ میں دھکا دے دے کر گرایا جائے گا۔ یاد کرو وہ زمانہ، وہ دن جس دن لوگوں کو جہنم کی آگ میں دھکا دے دے کر گرایا جائے گا۔ یاد ہے ہمیں؟ نہیں، ہم نے بھلا دیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے یاد نہیں رکھا یہ بات، ان باتوں کو۔ جہنم کی آگ میں دھکا دے دے کر گرایا جائے گا، فرشتے دھکا دیں گے، لوگوں کو گرائیں گے، آگے کہاں گریں گے وہ ان کو یہ ذمہ داری
نہیں ہے. کیا ہوگا ان کو آگے؟ ان کو یہ ذمہ داری یا اس کی پرواہ نہیں ہے. دھکا دینا کام ہے ان کا. وہ دھکا دیں گے، آگے جاؤ جہاں جانا ہے. فرمایا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. ہاں یہی ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے. یہی ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے. دنیا میں ہم نے بس کسی نے اگر سنایا جہنم کا قصہ یا جہنم کا واقعہ، ہم نے سنا، اس کے بعد بھلا دیا، اور پھر ہم نے سوچا بس شاید کچھ نہیں ہے یا ایسے ہی ہے، لوگ بتاتے. نہیں، وہاں پر وہ کہے گا، ان سے کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے. افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون. کیا یہ بھی جادو ہے؟ دنیا میں تم کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ جادو ہے، یا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے یہ جہنم کی آگ تمہارے سامنے ہے. اصلوھا، ان سے کہا جائے گا بس چلو داخل ہو جاؤ. جیسے جیلر کسی مجرم کو کہتا ہے بھائی چلو اندر، اس کے لیے کہا جاتا ہے بھائی اس کو اندر کر دو، کہا جاتا ہے نا، اور اسے کہا جائے چلو اندر، اور 2-4 تھپڑ یا 2-4 ڈنڈے بھی مار دیے جاتے ہیں. اسے ہی کہا جائے گا اصلوھا، چلو داخل ہو جاؤ اندر، داخل ہو جاؤ آگ میں. پھر کیا کہا جائے گا؟ اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اب وہاں تم صبر کرو اس آگ کی وجہ سے یا مت کرو، برابر بات ہے. صبر کرو گے ادھر ہی رہنا ہے، چیخو گے چلاؤ گے ادھر ادھر سر مارو گے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ادھر ہی رہنا ہے. اصلوھا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. تمہیں تو وہی بدلہ دیا جا رہا ہے جو دنیا میں تم کرتے تھے. مستی میں تھے نا تم، دنیا میں تم غفلت میں تھے نا، تو اسی کا بدلہ آج تم یہاں چکھ رہے ہو. نوجوانوں سے، بزرگوں سے، بچوں سے، میں خود سے، سب سے ہم یہی التماس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں یاد رکھنی ہے، اور انہی کے مطابق آج ہمیں تیاری کرنی ہے آخرت کی، نیک اعمال کر کے، اور برائیوں کو چھوڑ کر. مختلف قسم کی برائیاں ہیں، مختلف قسم کی برائیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے. بہت ساری بیماریاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، خاص کر ہمارے بچوں میں، ہمارے جوانوں میں پھیل رہی ہیں. بہت سارے بچے اچھے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق سے نوازا ہے. تو بہرحال ہمیں نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے اور برائیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یخرج عنق من النار یوم القیامہ. قیامت کے دن اسی جہنم سے ایک گردن ظاہر ہوگی، ایک گردن ظاہر ہوگی، آگ سے نکلے گی، جہنم کی آگ سے ایک گردن نکلے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہو عینان تبصران، اس گردن میں 2 آنکھیں ہوں گی. جہنم کی گہرائی سے ایک گردن ایسے اونچی ہوگی، نکلے گی باہر، اس میں 2 آنکھیں ہوں گی، اور دونوں آنکھیں کھلی ہوں گی، اور ان 2 آنکھوں سے وہ دیکھے گی وہ گردن جو کچھ بھی باہر ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ، اور اس گردن میں 2 کان بھی ہوں گے. کہاں سے نکلی ہے یہ گردن؟ جہنم سے. یاد رکھیں آپ، اس گردن میں 2 آنکھیں ہوں گی اور 2 کان ہوں گے، اور وَلِسَانٌ يَنطِقُ، اور زبان ہوگی، زبان بھی ہوگی، یعنی منہ بھی ہوگا، زبان ہوگی، اور اس زبان سے یہ گردن جو ہے بولے گی بھی. یعنی ایک سر ہوگا، ایک جانور سمجھ لو جو جہنم سے نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا ہوگا، وہ جہنم سے نکلے گا، آنکھوں سے دیکھے گا، کان ہوں گے، زبان ہوگی، بولے گا. کیا بولے گا؟ یقول انی وکلت بکل جبار عنید، مجھے ذمہ دار بنایا گیا ہے، یا مجھے خاص کر دیا گیا ہے ہر جبار کے ساتھ، اور عنید سرکش کے ساتھ. جبار کہتے ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ ظلم و جبر کرنے والا، ظلم و جبر کرنے والا، دنیا میں لوگوں پر سختی کرنے والا، اور پھر سرکش بھی بہت زیادہ ہو، جو کسی کی بات ہی نہ سنے، عنید ہو، یہ نہ ماننے والا.
ادھر کی نہیں مان رہا ہے, ادھر ہی کی چلا رہا ہے, تو وہ جانور جو جہنم سے نکلے گا وہ کہے گا مجھے ایسے ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے کہ میں ان کو پکڑوں. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, اور مجھے ہر اس انسان کے لیے ذمہ دار بنایا گیا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے, یعنی مشرکوں کے لیے مجھے بنایا گیا ہے یا کافروں کے لیے مجھے بنایا گیا ہے. وَبِالْمُصَوِّرِينَ, ہمیں غور کرنا چاہیے, وَبِالْمُصَوِّرِينَ, اور ان لوگوں کے لیے مجھے خاص کر دیا گیا ہے جو بہت زیادہ تصویریں کھینچتے ہیں. مصورین بہت زیادہ تصویریں کھینچتے ہیں. فرمایا وَتُسَاقُ تِلْكَ الزُّمَرُ إِلَى جَهَنَّمَ, اور ان سارے قسم کے لوگوں کو, ان سارے قسم کے زمروں کو, یعنی لوگوں کو الگ الگ ٹولیوں میں, جبار کی ٹولی یعنی ظلم کرنے والوں کی ٹولی, ایسے سرکشوں کی ٹولی ہے, اور مشرکوں کافروں کی ٹولی ہے, الگ الگ جماعتوں میں ان کو کیا جائے گا. اور اس طرح سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تصویریں کھینچنے والے لوگ ہیں ان کو الگ ٹولی بنا کر ان سب کو کھینچا جائے گا, کس کی طرف؟ جہنم کی طرف. وَتُسَاقُ تِلْكَ الزُّمَرُ إِلَى جَهَنَّمَ, جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا, یہ جانور ان کو ہانکے گا جہنم کی طرف لے جائے گا. حَتَّى إِذَا وَصَلُوهَا وَجَدُوا أَبْوَابَهَا مُغْلَقَةً, ان کو جب ہانکا جائے گا, ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ ہانکنا ہوتا ہے جیسے بھیڑوں کو ہم آگے رکھتے ہیں, پیچھے سے ہم ان کو ہانکتے ہیں, آگے لے چلاتے ہیں, یہی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ان کو ہانکا جائے گا. جب جہنم کے پاس میں یہ پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ جہنم کے سارے دروازے بند ہیں دروازے. اب کیا ہوگا؟ وَيَدْفَعُونَ إِلَيْهَا دَفْعًا عَنِيفًا, پھر ان کو کیسے اندر ڈالا جائے گا جہنم میں؟ دھکا دے کر, اتنا زور کا دھکا دیا جائے گا کہ دروازے بھی کھل جائیں گے اور یہ سارے لوگ بھی اندر پہنچ جائیں گے. اس طرح سے اس حالت میں ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا. اس طرح کے لوگوں کو, اب کچھ لوگوں کا خاص کر ذکر آ گیا ہے. اس سے پہلے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جہنم سے یہ جو گردن نکلے گی, اس میں آنکھیں ہوں گی, کان ہوں گے, زبان ہوگی, یہ ان قسم کے لوگوں پر لپٹ جائے گا جیسے لمبا سا بڑا سا سانپ کسی انسان پر جب لپٹ جاتا ہے یا کسی جانور پر لپٹ جاتا ہے, ایسے ایسے اس کو وہ لپیٹ لیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کھینچتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو یہ گردن جو جہنم سے نکلے گی اس طرح سے ان کو لپیٹ لے گی اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی. اس لیے جہنم کے اندر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں کے لیے, مشرکوں, کافروں, منافقوں کے لیے رکھے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے, اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. آخری بات جو میں اس وقت یہاں بیان کروں گا وہ ہے, بہت ساری باتیں ہیں, وہ ہے کہ جن لوگوں کی وجہ سے آج ہم اپنی دنیا کو خراب کر رہے ہیں, اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں, اپنی زندگی کو خراب کر رہے ہیں, قیامت کے دن یہ ہمارا ساتھ نہیں دینے والے. لہذا آج ہی ہم سوچ لیں. مجھے یاد آئی وہ آیت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, یہ حدیث ہے, اس کے بعد آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. المرء علی دین خلیلہ, ایک انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل, تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنائے, کیونکہ دوست کے اثرات اس میں چلے جاتے ہیں, دوست کی صحبت کا اثر پڑتا ہے. آپ کس کو دوست بنائیں, کس کو دوست نہ بنائیں, یہ پہلے آپ سوچ لیں. کون مجھے جہنم میں لے جائے گا, کون جنت میں لے جائے گا, یہ پہلے ہمیں طے کر لینا چاہیے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو,
قیامت کے دن یہ دوست آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، مگر متقی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے. تو لہذا ہمیں وہ دوستی چاہیے جس میں تقویٰ ہو. ہمیں وہ دوستی چاہیے جس میں تقویٰ ہو، جو وہاں پر پھر کام آئے. نہ کہ وہ دوستی جس میں تقویٰ نہ ہو، جس میں کوئی اچھی بات نہ ہو، کوئی اچھا کام نہ ہو، اچھے اخلاق نہ ہو. وہ دوستی ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ایسی دوستی ہے تو قیامت کے دن یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ دشمنی. وہاں کام نہیں آئیں گے یہ لوگ. ایک اور آخری بات جو میں نے آپ کے سامنے وعدہ کیا وہ یہ ہے کہ ابلیس جس نے ہمیں اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، شیطان جس نے ہمیں اپنے پنجے میں پکڑا ہوا ہے، وہ قیامت کے دن جہنم میں کھڑا ہو کر خطبہ دے گا، تقریر کرے گا. جیسے کسی اکھاڑے میں، کسی میدان میں کوئی سیاست دان تقریر کرتا ہے، اسی طرح وہ بھی کھڑا ہو جائے گا، تقریر کرے گا. تقریر کیا ہوگی اس کی؟ شیطان کی. آج ہم اسی کی مانتے ہیں، لیکن وہاں وہ انکار کرے گا. دیکھو وہ کیا کہے گا، یاد رکھنا یہ ہم سب کے لیے ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا وہاں جہنم میں جب فیصلہ ہو جائے گا، لما قضی الامر، جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو ابلیس جہنم میں جہنمیوں کے سامنے تقریر کرے گا، کھڑا ہو کر تقریر کرے گا. تو کہے گا اپنی تقریر میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تو وہ سچا وعدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا تو وہ سچا وعدہ تھا. اس نے کسی کو جنت میں لینا تھا تو اس کو پہنچا دیا، کسی کو جہنم میں پہنچانا تھا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پہنچا دیا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور وہ کہے گا وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی کچھ وعدے تمہارے ساتھ کیے تھے لیکن میں نے وعدہ خلافی کی ہے. میں نے وعدہ خلافی کی ہے کیونکہ آج میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، میں کیا دوں گا تمہیں؟ لہذا میرے پاس آج کچھ نہیں ہے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور آج میرا تمہارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی آج میری یہاں پر نہیں چلے گی، میں آج کسی کے کام نہیں آنے والا، آج میں کسی کی کچھ نہیں بنانے والا. دنیا میں اگر میں نے کسی کو بہکانے کے لیے کچھ کام کر بھی دیا ہو، لیکن آج میں کسی کا کوئی کام نہیں کرنے والا. پھر وہ کہے گا الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، الا یہ کہ میں نے دنیا میں تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم آ گئے. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، میں نے پکارا تو تم چلے آئے. تو اس طرح سے وہ کہے گا فلا تلومونی، لہذا آج تم کہو گے یہ شیطان نے ہمیں ایسا کروایا. آج یہ کہو گے کہ ابلیس کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے، ہم جہنم میں آ گئے. ابلیس ان سے کہے گا بدبختو، آج تم مجھے ملامت مت کرو، خود پر ملامت کرو. مجھے کیوں گناہگار ٹھہرا رہے ہو؟ خود کو گناہگار ٹھہراؤ، خود پر ملامت کرو. وہاں پر وہ ان سے کہے گا خطبہ دے کر، اور کہے گا لوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں تمہیں نہ بچا سکتا ہوں اور نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. تو اس طرح سے وہ انکار کر دے گا ان ساری باتوں سے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں اس چیز سے انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنایا. اللہ کی ذات کے ساتھ جو تم نے مجھے شریک بنایا، میں اس بات کا انکار کرتا ہوں. میں نے تھوڑی کہا تھا تم شرک کرو، تم بدعت کرو، تم گناہ کرو، تم یہ فلانی غلط کام کرو، میں نے تھوڑی کہا تھا. انکار کر دے گا. ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالموں کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اسی کے ساتھ منسلک ہے وہ بات. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ حدیث یاد ہوتی ہے کہ جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو مشکل ہوتی ہے. جنت کو ایسی چیزوں سے گھیرا گیا ہے جو مشکل ہوتی ہے. ایسے کام، ایسے اعمال
جن کے کرنے میں صبر کی ضرورت ہوتی ہے, جن کے کرنے میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے, جو گھیرا گزرتے ہیں. مطلب میں یہ ایسے سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب سردی میں انسان گرمی میں بیٹھا ہوتا ہے, کانگڑی لی ہوتی ہے یا بخاری کے پاس میں بیٹھا ہے یا اس طرح سے وہ بسترے میں بیٹھا ہے, لیکن ادھر سے جب اذان ہوتی ہے اور پھر وہ سب کو چھوڑنا ہے, مشکل ہے نا, مشکل. لیکن انہی چیزوں سے جنت گھیری گئی ہے. اور پھر سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے, مشکل ہے, صبر کی ضرورت ہے, اس میں ایک ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے, لیکن ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. تو انہی چیزوں سے جنت ملتی ہے, انہی چیزوں سے جنت گھیری گئی ہے. اور اس کے بعد کہا وحفت النار بالشہوات, اور آگ کس سے گھیری گئی ہے؟ شہوات, شہوات, خواہشات, مزہ ہے نا. ہمارے نوجوان بچے ان کو کیا چاہیے؟ جس چیز میں مزہ آئے گا ان کو وہی چاہیے. کھیلنے میں مزہ ہے تو چلے جائیں گے کھیل کے میدان میں, ہے نا, چاہے وہ کھیل کے میدان میں ہو چاہے موبائل میں ہو. موبائل میں ہے نا کیا کیا بہت ساری گیمز ہیں. مزہ چاہیے اس نوجوان کو, لیکن اس مزے کے پیچھے کیا ہے؟ جہنم. حفت النار بالشہوات, آگ ان مزیدار چیزوں کے پیچھے ہے, آگ ان چیزوں سے گھری ہوئی ہے. لیکن جنت کن چیزوں سے گھری ہوئی ہے؟ مشکل چیزوں کے بعد جنت ہے, مشکل کام کرنے کے بعد جنت ہے. تو یہ میں نے اشارہ دے دیا ہے. یہ بہت چھوٹی حدیث ہے, 2 ہی جملے ہیں اس حدیث کے اندر, لیکن ساری بات اسی میں بتا دی گئی. شہوات, شہوات کیا ہے؟ نیند میں مزہ آتا ہے نا, نیند میں مزہ آتا ہے. مزہ چاہیے نا, اس خاص کر جوانی کی عمر میں یہی چیزیں انسان کو مزہ دیتی ہیں. نیند, کھیلنا, چاہے وہ کھیل اب آن لائن کھیلیں آپ یا میدان میں جا کر آپ کھیلیں, یہ چیزیں, گھومنا پھرنا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنا, باتیں کرنا, یہ مزیدار چیزیں ہیں. لیکن ان کے پیچھے کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ان کے پیچھے آگ ہے, وہی آگ جو میں ابھی سنا رہا تھا آپ کو, ان کے پیچھے وہی آگ ہے. لہذا اس سے باہر نکلیے. جو جس کام میں تھوڑی مشکل پیش آئے اس کو کرنے کی کوشش کیجیے. صبر اس میں ضرورت ہے, ہمت کی ضرورت ہے. تو میں زیادہ آگے نہیں بڑھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح کہنے, سننے اور اس سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہماری مشکلات کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آخر میں پھر ایک مرتبہ آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے. آپ نے بڑے انہماک کے ساتھ, توجہ کے ساتھ یہ باتیں سنی, اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب بھی دعا کریں. آپ سب پر بھی ضروری ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اب ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آئندہ کے لیے آپ کو اب پتہ ہی ہے, اب آپ کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح سے اس 1 گھنٹے کے لیے یا 1.5 گھنٹے کے لیے آپ ہر اتوار کو وقت نکالیں گے. انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جاری رہے گا, اور بہت سارے علماء کرام آپ کے سامنے آئیں گے, وہ اسی طرح کی باتیں آپ کو سنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے, اور یہاں جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اور پھر آخر میں ایک مرتبہ میں آپ سبھی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس طرح سے آپ جب آئے تو ہمارا یہ جو پروگرام تھا یہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.